جب آپ اپنے خالق کے ہو جاتے ہیں تو معیار سمجھنا ضروری ہے کہ خالق کا بننے کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں بیٹھ کر اصحاب رسول حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ اور یہ قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ، باللہ و رسولہ۔ اب اللہ اپنے ایمان والوں کو مخاطب فرماتا ہے اور کہتا ہے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو میڈل بھی دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ میڈل۔ کون سا؟ ایمان والو کہہ کر۔ کیا کہا ہے؟ ایمان والو۔ کافر تو نہیں کہا نا، انسانوں بھی نہیں کہا، کہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب بندہ کسی کو کہے جتنے بھوکے ہو روٹی کھاؤ، یہ والی بات تو سمجھ آتی ہے۔ بندہ کہے رجے ہوئے سامنے آؤ روٹی کھاؤ، وہ کہیں گے اسی تے رجے ہیں جی، اسی کیوں روٹی کھائیے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ۔ اور ایمان کا کیا کیا شرائط کیا بتائیں؟ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، برسولی، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ، نزل علی رسولہ، جو میرے رسول پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ بولو بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آواز سے سارے بولے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمجھداروں کو سمجھ یوں آئی کہ قرآن بولا کہ پہلا ایمان اللہ پر، پھر اس کے رسول پر، پھر اس کتاب پر جو کتاب آقا کریم پر اتری، انزل من الذی، اور اس پر انزل من قبل، اس سے پہلے جو نازل ہوئی، وَمَن يَكْفُرْ، اور جو نہ مانے، جنہوں نے کفر کیا، بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ کون؟ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ اور اس کے رسولوں اور کتابوں اور رسول اور قیامت کو جو لوگ نہیں مانتے، ان لوگوں کے لیے آیا کہ وہ گمراہی میں۔ ایمان والوں یہ یاد رکھو کہ ایمان اس وقت تک آپ کا مقدر نہیں ہوتا جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ ایماندار کون ہے۔ ہمیں ایک حدیث شریف سنائی جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان۔ زور سے بولو ذرا، صفائی نصف ایمان ہے۔ ایمان ہے۔ اسی طرح
جب یہ حدیث شریف سنائی جاتی ہے تو لوگ آدھا ایمان لے کے چٹے کپڑے پہن کے سونی دستار باندھ کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ذرا ٹھمک ٹھمک کے چلتے ہیں اور نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی صفائی نصف ایمان ہے، ہم نے وضو بھی کیا ہے، ہم نصف ایمان پا چکے۔ بھائی کلمہ پڑھنے والے کو ایمان مل گیا، روزہ رکھنے والے کو ایمان مل گیا، حج کرنے والے کو ایمان ملا، لیکن نصف ایمان ملا۔ صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کامل اکمل ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، جس کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے، اس کا ماتھا چوڑا ہو جائے، سینہ کھلکھلا اٹھے، باتیں مسکرا مسکرا کر کرے۔ حضور نے فرمایا پکا مومن وہی ہے، سبحان اللہ، وہ پکا مومن ہے جناب۔ اور جس کے سامنے ذکر علی کیا جائے، تذکرہ علی کا کیا جائے، شکریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے سوال کر کے بڑے بڑوں کے پیٹ کی تکلیف مروڑ ختم کر دیے، مومن الگ کر دیے، منافق الگ کر دیے۔ اور قرآن بولا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ قانون قیامت تک بن گیا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، تسبیح پکڑنے والا، جماعت کے ساتھ جانے والا، راست کی تقریبوں میں شامل ہونے والا، بڑی بڑی جماعتوں کا نمائندہ کرندہ ہونے کے باوجود، عالم دین ہونے کے باوجود، مفتی قاری حافظ ہونے کے باوجود شرط رکھ دی، کیا؟ ذکر علی کرو، سینہ چوڑا ہو جائے، ماتھے کی سلوٹیں ختم ہو جائیں، اندر دل میں ٹھنڈ پیدا ہو، زبان میں اخلاق پیدا ہو جائے، ہاتھ سخاوت والا بن جائے، قدم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، تو سمجھ جاؤ ایمان آ گیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔